جفری صاحب یہ بتائیں کہ ہندوستان کے جو جوتشی ہیں وہ تو دنیا میں بڑا مشہور ہے، وہاں پہ تو ادھر بڑا کام ہو رہا ہے، تو جب پچھلے سال 2025 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، صحیح ہے، جنگ مسلط کر دی، تو ظاہر ہے انہوں نے پہلے اپنے طور پہ ہوم ورک تو کیا ہوگا، اور مودی کو انہوں نے بڑا یقین بھی دلایا ہوگا، تو پھر وہ وقت ان کے حساب سے جو ہندوستان کے حق میں اچھا تھا وہ پاکستان کے حق میں کیسے بہتر ہو گیا، کیسے پلٹا؟ سر اس میں دو چیزوں کو دیکھے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے جو حساب لگایا تھا کیا وہ ایگزیکٹلی مودی نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ یہ تھوڑا سا ایسے کر لیں، اور اس وقت کے جو اسٹریٹجسٹ، میں اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا اسٹریٹجیز کو سمجھتا ہوں، بعض اوقات حالات کی نزاکت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں وہ ٹھیک ہو یا جو کوئی اور پڑھتا ہے۔ ٹو ایئر ایز ہیومن، ہر انسان نے، ہر بندے کا دیکھنے کا نظریہ میٹر کرتا ہے۔ میں کیوں اپنے کام کی، میں یار سی بات ہے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، میں کیوں کریڈٹ نہیں لیتا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا بنتا نہیں۔ میں انسان کی حیثیت سے جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، مکمل وہی ایک واحد کارساز ذات ہے۔ فقیر کی بات اور جوتش کی بات بڑا فرق ہوتا ہے، زوڈیک کنسلٹنٹ کی بات اور اللہ کے نور سے نوری ہوئی پرسنالٹی کا فرق بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو انسان کے گرد ایک اس کا اپنا اور اللہ کے درمیان ایک بانڈنگ ہوتی ہے نا، وہ اس کی قیمت بناتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جس طرح دیکھا ہو ستارے اپنا راستہ بدل لیں، اللہ کارساز ہے نا، کردگار ہے، جب وہ چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ہم نے ستاروں کو بنیاد بنا کے ایک چیز فائنل کر لی کہ یہ ہوگا، مشیت الہی کا ارادہ بدل گیا، اس نے ستاروں کو اشارہ کیا، اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن، وہ ہو گیا، تو وہ بدل گیا۔ اب جب وہ بدل گیا تو پھر ہمیں یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے کیا تھا تو سر انہاں بیچاریاں دے بھی ہاتھ 'ਚ کچھ نہیں جے گا تو نہ ساڈے ہاتھ 'ਚ کچھ ہے جے، کرنا اللہ نے، بے شک بے شک۔ تو یہ بدل جاتی ہوتی ہیں چیزیں۔ آپ ماشاءاللہ ستاروں کا علم بھی رکھتے ہیں، تھوڑا بہت آتا ہے سر، اور پاکستان کا آپ نے ذائچہ بھی بنایا ہوگا، بالکل بنایا ہوا۔ تو کیا مستقبل قریب میں انڈیا پاکستان پہ دوبارہ حملہ آور ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جو جنگ چل رہی ہے پاکستان کے تناظر میں ذرا بعد میں آتا ہوں، لیکن میں انٹرنیشنل ہورائزن سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس جنگ کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکہ احادیث میں، سکہ احادیث یعنی حدیث کے جو درجہ بندی کرتے ہیں لوگ، اس میں جو سپرلیٹو ڈگری ہے جس کے بعد کوئی شک ہی نہیں رہتا، وہ ہے سکہ حدیث۔ اس کے بعد مختلف ہیں، اس کی پھر ضعیف تک جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ سکہ حدیث میں اس جنگ کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اور میرے قائم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی، وہ 7 سال کی جنگ ہوگی۔ اس کی بہت سی حدیث ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں اس کا بہت سارا ذکر کر بھی چکا ہوں، لیکن میری جو کیلکولیشن ہے، پھر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں میرے پہ انحصار کریں، مت مانیں جو میں کہہ رہا ہوں، اپنی عقل اور شعور کو جو ہے وہ تھوڑا سا بیدار کریں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پہ غور کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ سرکار نے کہا تھا وہ 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی۔ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس جنگ کے تناظر میں نظر آ رہی ہیں، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے بالکل کلیئر کہ یہ وہی ملحمۃ الکبریٰ ہے جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو اس جنگ کے 2 حصے ہیں۔ ایک، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اور دوسرا ایک اور حدیث میں ایک اور ضمن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہوا سے تو آگ کے شعلے گرتے ہوئے دیکھ لیے, ٹھیک ہے, ابھی ویسے وہ نہیں گرے جن کا اشارہ سرکار کی ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ شہروں کے شہر غرق ہونے والے, وہ ابھی نہیں گرے. بلکہ یہاں روکے نا ایک اور چیز, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین نے کہا کہ انا مدینۃ العلم والیون بابوہا, تو اس کا مطلب ہے علم کو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر کائنات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام سے یہی حدیث کا حوالہ دے کے پوچھا گیا کہ مولا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پہ آگ برسانے والے تیر گریں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کی کیا ہے؟ ہم لوگ تو جس تیر کو جانتے ہیں وہ تو کپڑا ڈال کے, تو اس وقت کے دور سے مولا نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے پورا خطبہ دیا انہی ہتھیاروں پہ. اچھا, وہ ذرا کبھی موقع ملے تو مولا علی کا وہ خطبات ہے, میں نے اس کا حوالہ بھی نکالا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں. ابھی چونکہ میں بوڑھا بھی ہو رہا ہوں تو چیزیں بھول جاتی ہیں, تو میں غلط کوٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو کوٹ نہ کروں. میں نے کیا ہوا ہے, مجھے اس کا پتہ ہے, اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہوا, اس کا عربی کا ترجمہ بھی کوشش کی ہے خود کرنے کی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے دور میں وہ لوگ ایسے آگ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو چیخ کے پھٹے گی. طارق نام مولا نے اس کا بتایا کہ اس کا نام طارق ہوگا. طارق چیخ کے پھٹے گی اور ان کے تیر پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے, ان کے تیر پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے, جس میں معدنیات بھری ہوں گی, منرلز, یورینیم سے لے کے ہر چیز. اور پھر اگلا جملہ مولا امیر کائنات کا کہ وہ مفرد نہیں ہوں گی, مرکب ہوں گی, کمپلیکسڈ, یعنی وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ ساری اس کی چیزیں ہوں گی. جیسے وہ جو ہے اسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس کی یورینیم جو ہے اس کی افزودگی, تو وہ مالک نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ وہ ایسے ہتھیار ہوں گے جو پہاڑوں سے بلند ہوں گے, ان کے اندر معدن بھری ہوں گی, ان کے اندر ایسا شعلہ ہوگا جس سے لوگ ڈریں گے, ایسا شعلہ ہوگا جس سے لوگ ڈریں گے. سر ابھی بھی ہم صرف ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں, چلے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مستند یہ کہتی ہے کہ انہوں نے چل جانا ہے. آپ نے کہا تھا تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. سر یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرف گیم جائے گی جو حالات بنے ہوئے. میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں کی میں تصدیق نہیں کر سکتا. میں صرف یہ حوالہ دیکھتا ہوں کہ فلاں کتاب ہے, مستند ہے, میں مان لیتا ہوں, اس سے آگے میری اوقات ہی نہیں ہے. سر کمیاں دی جڑی ہے نا وہ مطلب وہ دروازے تک ہی ہوتی ہے, دروازے کے اندر نہیں جاتے. تو میری اوقات حیثیت اتنی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین نے کہہ دیا, میں نے مان لیا. سر سرکار ختمی مرتبت کے کہنے پہ میں نے اللہ نہیں مانا. کائنات کا سب سے بڑا غیب خود اللہ ہے, تو ہم یہ کہیں کہ جی سرکار تو آنے والا وقت جو ہے نا وہ سرکار کا نا اصل میں وہ سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنالٹی کیا ہے, وہ ہستی کیا ہے. ٹھیک ہے, سرکار نے کہا یہ ہوگا تو ہوگا, سرکار نے کہا تھرڈ ٹیمپل بنے گا بنے گا, سرکار نے کہا گریٹر اسرائیل بنے گا تو بنے گا, جو مرضی ہو جائے, چاہے 10 منٹ کے لیے بنے گا. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ہوگا, اور یہ باتیں اسی طرف جا رہی ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل ہورائزن بتایا, یہ جو جنگ ہے نا ملحمۃ الکبریٰ کی, ہم اس میں 5ویں سال میں. اچھا, 7 میں سے 5 گزر چکے ہیں. 5 گزر چکے ہیں. یہ اس کا کیونکہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے اس جنگ کا نقشہ بتایا تھا کہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. پھر آپ نے آگے بات کی تھی, پھر وہ مصر کی بات کی تھی, پھر آپ نے یمن کا ذکر کیا تھا, پھر آپ نے جو ہے افریقی ملکوں کا ذکر کیا تھا. نام نہیں سوڈان اور صومالیہ کا لیا, لیکن سرکار نے کہا تھا افریقہ,
والی سائڈ کے اوپر. تو سرکار کے جو حدیث کے اندر جو نقشہ جنگ کا تھا نا, یہ جنگ ادھر سے گھوم کے وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا, وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا, کیونکہ اینڈ میں یہ خطہ عرب کے اوپر آنی تھی, خطہ عرب. تو آج یہ جنگ عرب کے اندر لگی ہوئی ہے, آج یہ جنگ عرب کے اندر بالکل موجود ہے کہ یہ جنگ وہاں لگی ہوئی ہے اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ جنگ پاکستان میں کیسے داخل ہوئے گی یا پاکستان اس جنگ میں کیسے شریک ہوگا؟ ابھی تک تو وہ جنگ ادھر چل رہی ہے نا, ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان. دعا میری بھی یہی ہے کہ یہاں نہ آئے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز کو میں پھر کہتا ہوں میں اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, لیکن ایک چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بھارت کا مطلب اسرائیل کی پراکسی ہے. ایک طرف اسرائیل آ کے بیٹھ گیا یو اے ای میں, ٹھیک ہے, ایک طرف وہاں پہ وہ مطلب سارا, دوسری طرف یہ اس کی پراکسی ہے, تیسری طرف اور بہت ساری طاقتیں جو پاکستان کے ارد گرد ہیں وہاں بھی ان پراکسیز کے اثر ہیں. ہمارا جو افغانستان والا بارڈر آؤٹ ہوا ہوا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ کنونشنل وار, میں نے بالکل شروع میں کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کنونشنل وار ہو, لیکن دہشت گردی بڑھ سکتی ہے, لیکن یہ بہت سارے خطرات ہوتے ہیں. اچھا, دو چیزیں میں نے کہا کہ میں 95% سرور انبیاء کی حدیث کو دیکھتا ہوں, لیکن 5% میں اسٹرالوجی یا زاڈے کنسلٹنسی کو بھی دیکھتا ہوں. 5% میں صرف 2 ایونٹ, زیادہ نہیں, 2 بڑے ایونٹ. ایک پلوٹو ایکویریس میں, پلوٹو ایکویریس میں آیا ہے 19 ستمبر 2024 سے. 19 ستمبر 2024 سے چیزیں آپ کو خود بخود ہی اتھل پتھل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. ایکویریس میں جب بھی پلوٹو آتا ہے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. فرینچ ریولوشن ہو, امریکن ریولوشن ہو, ورلڈ وارز ہوں, ٹھیک ہے, بہت سارے بڑے بڑے کام. یعنی پلوٹو دو لوگ تو اس کو سولر سسٹم میں بھی نہیں مانتے, تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, پلوٹو جب آتا ہے نا ایکویریس میں تو ہوا گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے, جنگ, لڑائیاں, مسئلے. اور پلوٹو جو ہے یہ بہت سلو موونگ ہے, تو یہ جہاں آ کے بیٹھتا ہے نا تو پھر 20 سال تقریباً وہاں رہتا ہے. اور جب بھی آپ یہ دیکھ لیں وبائیں ہوں, کچھ ہوں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا, جب بھی یہ بڑے بڑے ڈیزاسٹرز دنیا میں ہوئے ہوں گے 248 ایئرس کے بعد وہ ایک سرکل مکمل کرتا ہے. ہر 248 ایئرس کے بعد جب بھی ایکویریس میں کوئی نہ کوئی بڑا دنیا میں مسئلہ ہوا ہے, اور اب آ چکا ہے, اب وہ آ چکا ہوگا 19 ستمبر 2024 سے. اگلے 20 سال یہی ہیں. اس کے بعد اگلے 2.5 سال ایک اور سین ہے. ایکویریس کے بعد اگلا سٹار ہے پائسس. پائسس میں آ گیا سیٹرن. اب سیٹرن وہ ہے جو ریسٹلیسنس پیدا کرتا ہے, سیٹرن وہ ہے جو بے چینی پیدا کرتا ہے, سیٹرن وہ ہے جو چیزوں کو بیلنس کرتا ہے. پائسس جب سے وہ پائسس میں آیا ہے پانیوں میں شور بڑھ گیا ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث کا مطلب سرکار ماورا ہے, سرکار کو اس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سرکار نے کہہ دیا ہو گیا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین پہ نہ ستاروں کا نہ کسی کا وہ اثر ہی نہیں ہو سکتا. وہ مبرہ اور بالا ہے سے. سرکار کے سر پہ لو لاکھ لما خلقت الافلاق کا تاج ہے. یعنی کون سے پہلے کی بات ہے جب کائنات کچھ نہیں تھی اور اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں, تو سرور انبیاء میں نے آپ کو تخلیق کیا. سرکار کی تخلیق سے پہچان ہو رہی ہے. سرکار خود ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی کون سے بہت پہلے کی بات ہے. تو کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین, سب سے پہلے نبی بھی وہی ہیں. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, جب اللہ کنتو کنزن مخفیہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا. سرکار اس وقت بھی تھے. سید حیدر جعفری سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. اچھا شاہ جی, یہ جو ہم سنتے ہیں کہ لوگوں کو نظر لگ گئی, بد نظر لگ گئی, جن چمٹ گئے, ساڑ ستی آ گئی, تو یہ گوروں کو کیوں نہیں چمٹتے؟ یہ گوروں کو ساڑ ستی کیوں نہیں آتی؟ ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ 100% ہوتی ہے سر. آپ ذرا وہ حامد آدم کا انٹرویو سنیے جس میں وہ جادو ہوئے. حامد آدم بہت بڑا جادوگر ہے, ٹھیک ہے,
وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کھلاڑی کھیل رہا ہے اور وہ پنے مار رہی ہے تو وہ کھیلتے کھیلتے گر گیا ہے. ٹھیک ہے, ساری جگہ ہوتا ہے, کسی جگہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ نہیں. حامد آدم کہتا ہے, اور وہ جو عورت وہ جو پنے بنا رہی تھی اس کا انٹرویو بعد میں کسی انٹرنیشنل چینل پہ بھی چلا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ فیل کیا کہ جو لوگ ریلیجس ہیں ان کے اوپر یہ بلیک میجک اثر نہیں کرتا. نظر حق ہے, کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا لفظ ہے العین الحق. صحابہ کے نام کی بھی لگتی تھی ایک دوسرے کو. ایک مستند حدیث ہے, مسلم میں اس کا ذکر ہے جو ہے وہ اسی میں کہ ایک صحابہ تھے بہت خوبصورت تھے, ان کو کسی نے جو ہے وہ کچھ تعریف کی تو ایک دم گرے اور تکلیف میں تڑپنے لگے. تو سرکار کے چہرے پہ جلال آیا اور سرور انبیاء نے کہا تو تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے تھے. العین الحق کا ترجمہ, پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ نظر ہوتی کیا. ساڑھ ستی ان کی بھی ہوتی ہے. ویسٹرن ایسٹرالوجی بہت مضبوط ہے اور اس میں یہ سارا کچھ ہے, لیکن چونکہ کچھ چیزیں ہم ویدک میں پڑھتے ہیں تو ویدک میں اس کا نام مشہور ہو گیا ہو, وہ مطلب ذرا نام بدل دینا تو ذرا چیزیں مائلڈ ہو جاتی ہیں. انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں بھی اس کو جو ہے نیگیٹو ایرا, جو اس کو نیگیٹو سپینس کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. اور یہ سیٹرن اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے, گریک میتھ میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے, سوئس ایسٹرالوجی میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے, ویسٹرن ایسٹرالوجی میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے, ویدک میں. امپیکٹس ہوتے ہیں لیکن ان امپیکٹس کے اوپر اثرات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو شریعت ہے نا, وہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہے. میں یہ پڑھتا ضرور ہوں سر, میں بالکل اس کو پڑھا کیونکہ میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان قرآنک الفانومیرکس, تو میں نے قرآن پاک کے الفانومیرکس کو پڑھا ہے. شاہ جی, پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں, اور جتنی اس وقت اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی ہے میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے, تو یہ عزت کب تک برقرار رہنے کی امید ہے سر؟ یا بڑھے گی یا کم ہوئے گی؟ ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہا تھا میں. برقرار تو یہ چلیں, اب جو کچھ ہے وہ ہے, لیکن یہ عزت بڑھنی ہے. لیکن وہ جس چیز کا ذکر جو ہے وہ اولیاء کی کتابوں میں ہے, یا جو حضرت صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی, اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے, وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے. اچھا, ابھی اس سے زیادہ ابھی آئے گی وہ انشاءاللہ وقت پاکستان؟ آیا ہی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ عزت ملے گی پاکستان کو. اور وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے اور بہت بڑی طاقت بنیں گے. اور وہ جو سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایشیا کی صدی ہوگی, تو امریکہ ایشیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایشیا کی صدی کا آغاز ہو چکا ہے, اور جب ایشیا کی صدی بنے گی تو پاکستان اس ایشیا کی صدی میں جو ٹاپ 3-5 کنٹریز ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا. ابھی نہیں, ابھی وہ وقت نہیں ہے, لیکن اس کی تیاری بننی شروع ہو گئی ہے. یعنی ابھی کچھ بھی نہیں ہے, 2% بھی نہیں ہے, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے. تو جب وہ باقی کا 98% آئے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا, کیا کرے گا, پیپل ڈونٹ نو. پاکستان کا ذائچہ جو ہے نا, وہ ایک چیز اور سمجھیں. یہ جیسے آپ نے بالکل شروع میں بات کی نا کہ وہ جو جوتشی تھے وہ اپنی طرف سے بڑا اچھا پلان کر رہے تھے, تو 14 اگست پاکستان کا اور 15 اگست انڈیا کا, یہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑی گیم کھیلی تھی کہ جی وہ 14 اگست میں جو ہے وہ امپیکٹس نیگیٹو ہیں اور 15 اگست کے امپیکٹس بڑے پازیٹیو ہیں, تو وہ سیٹ رہے گا. وہ قدرت کی طرف سے چیزیں بدلنی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں, کیونکہ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ پاکستان عام سا ملک نہیں ہے. اگر واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے, لیکن نور میں کنٹیمنیشن نہیں ہوتی, وی آر کنٹیمنیٹڈ. اس کی کلینزنگ ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے ہم کلینز ہوتے جائیں گے پاکستان, اور میں بالکل اس بارے میں ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قلعوں میں سے ایک قلعہ پاکستان ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آرمگیڈون کی جنگ ہونی ہے نا, تو یہ خطہ
جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھیے گا، یہ اسی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور یہ کوئی زیادہ کو میں ڈیکیڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو ڈیکیڈز کے اوپر جائے گی، یہ چند سالوں کی گیم ہے، چند سالوں کی، یو ول سی اٹ. یہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے پاکستان نے، لیکن ہاں قربانی جیسے میں نے کہا عرض کر دینی پڑتی ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا گھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کائنات کی سب سے بڑی قربانی بھی کربلا میں انہی کے گھر کی. تو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جتنی بڑی جو ہے نا یہ جو ہے وہ مقام ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اچھا جی، یہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے یہ کیا، یہ جو آرمیگڈون ہے اور ہرمجدون یہ ایک ہی چیز ہے؟ آرمیگڈون اور ہرمجدون ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نام چیز فرق ہے. اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے کیا پہلے ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، ہاں پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد جو ہے وہ آگے آرمیگڈون کا آغاز ہو جائے گا. اور آرمیگڈون سے جڑی ہوئی جو فرسٹ ہراول دستہ ہے جس کو ہم غزوہ ہند کے نام سے جانتے ہیں وہ ہوگی. میں تھوڑا سا حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میرے 3 لشکر جنگ کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے، اگر آپ بتانا پسند فرمائیں تو آپ نے فرمایا میرے 3 لشکر جنگ کریں گے، ایک یمن میں، ایک شام میں، اور ایک بیت المقدس کے ارد گرد. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں اپنے ممبر کے ساتھ یعنی جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری ہے اس کا سبب بتائیں گے؟ ان کا ہاں، میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، اور وہ بہت نقصان بھی اٹھائے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ ان کا فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد. تو یہ جو آج غزہ میں یہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، ادھر ویسٹ بینک کے اوپر ہو رہا ہے، اس کا اشارہ حدیث میں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں، بھوکے رکھے جا سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں، ہاریں گے نہیں. یہ میں نے حدیث کیوں کوٹ کی؟ اس کا مقصد ہے ہمارے ہاں غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ رائج ہے نا، وہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ حدیث میں نہیں ہے. جو حدیث میں کانسیپٹ ہے غزوہ ہند کا وہ اور ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں. اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں، سین کے ہاتھوں. اس حدیث کو صرف رکھیں. اب سندھ کا مطلب کیا ہے؟ سندھ کا مطلب یہ لاڑکانہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے، وادی سندھ. وادی سندھ. اور سندھ کی تہذیب کے 2 بڑے مرکز، ایک موئنجو دڑو ایک ہڑپا، ہڑپا کی ادھر سائی وال کے ساتھ اور موئنجو دڑو ادھر لاڑکانے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وادی سندھ جو ہے اس کا صرف یہ بارڈر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ادھر سے راجستھان، جے پور، یہ سارا علاقہ سندھ، ادھر سے کیچ مکران کے کچھ حصوں کا سمیت یعنی پسنی اوڑ ماڑا تک کسی حد تک لوگ مکران گوادر بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تو یہ سارا علاقہ وہ ہے جہاں جنگ لگنی ہے. سندھ کی تہذیب پوری سندھ. خراب سندھ من الہند. اب اس وقت تو سندھ جو ہے وہ ایک علیحدہ ملک نہیں تھا. اس وقت تو چلیں راجہ داہر کے دور میں تو وہ سندھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ تو پورا ہند میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ملک تھا. سرکار کی حدیث میں سندھ کا اسپیسیفک لفظ ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہاں ان علاقوں میں آنے والے وقت میں بڑی خرابی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خراب الہند من السین من السین. اب سین کے بہت سارے مطلب لوگ لیتے ہیں، لیکن مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ چین ہی ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ جی بی ادھر سے جو ہے وہ لداخ یہ علاقہ ہے جو آنے والے دور میں میدان جنگ ہے، یہاں غزوہ ہند لڑی جانی. اب سمجھیے سب سے پہلا پڑاؤ جس کو ہم جو اپنے کرنالوجی کی بات کی نا، سب سے پہلا پڑاؤ ہے
اس کا آرمگیڈون تو بعد کی بات ہے. اینٹی کرائسٹ آئے گا تو کرائسٹ آئیں گے. پھر امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جا کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ کرونالوجی ہے, اس کو سمجھیے. اس کا مطلب ہے تھرڈ ٹیمپل پہلے بنے گا, گریٹر اسرائیل بنے گا. گریٹر اسرائیل کے بعد تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا, وہاں پہ اینٹی کرائسٹ آئے گا, اور پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے, بڑی طاقت بنے گی, ریٹیلیشن ہوگی, وہاں سے لشکر ادھر آئے گا مسلمانوں کی مدد کے لیے, یہاں پہ غزوہ ہند ہوگی. غزوہ ہند کے بعد جب وہ واپس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا, اور پھر امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ مکے میں تشریف لے آئیں گے. یہ پوری کرونالوجی جو مجھے حدیث کے پیرامیٹر میں سمجھ آتی ہے. اور اس کے بعد بھی ایک اور حدیث کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ میرے قائم کے آنے کی جو بھی حتمی تاریخ دے گا وہ کاذب ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا. سر کمیوں کی اوقات ہی نہیں ہے مالکوں کے ٹائم ٹیبل ڈیفائن کرنے, ان کی مرضی, وہ آج آ جائیں, وہ 10 سال نہ آئیں, ان کی مرضی. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں جب یہ ایسکیٹالوجی کی بات کرتا ہوں تو میں ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا, لیکن مجھے یہ پتا کہ دروازہ کھلنے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو آرمگیڈون ہے نا, یہ 7 سال کی جنگ, اس کے فوراً بعد آرمگیڈون شروع ہو جائے گی. نہیں, آرمگیڈون ابھی چل رہی ہے. نہیں سر, ملحمۃ الکبریٰ چل رہی ہے. ملحمۃ الکبریٰ چل رہی ہے. ملحمۃ الکبریٰ 7 سال کی بڑی جنگ ہے, یہ ہرمجدون سے پہلے ہونی ہے. حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت میں بتایا ہوا ہے, اور 50 کے قریب, 50 سے بھی زیادہ حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اتنی ساری حدیثیں جو ہے نا, یہ صرف اور صرف ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں. باقی اسکٹالوجی کی امام مہدی علیہ السلام کی حدیثیں بھی جو ہے نا, اس کا میں اس دن دیکھ رہا تھا, تو وہ جو سم اپ ہے نا, وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, 45 ہے یا کچھ اتنا ہے, وہ یا 9 ہے یا 5 ہے. اور یہ جو 7 سال کی ہے جی ملحمۃ الکبریٰ, اس کے فوراً بعد پھر آرمگیڈون کا ہراول دستہ جو ہے نا, وہ غزوہ ہند ہے. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا مطلب اسرائیل کی پراکسی ہے. ٹھیک ہے, میں اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے ایسکٹالوجی کو جن نمبروں میں پڑھا ہے نا, مجھے یہ اگلا پڑھاؤ یہ لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے, ٹو ایئر ہیومن سر, ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں غلطی ہو گئی. یہ کتنے عرصے کا ہوگا؟ چند سال کی چھوٹی جنگ ہے, یہ بڑی جنگ نہیں ہے. غزوہ ہند چھوٹی جنگ ہے. اس کے بعد پھر آرمگیڈون, پھر اینٹی کرائسٹ, پھر وہ لڑائیاں, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. شاہ جی, آب حیات کیا چیز ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات دیا؟ آب حیات وہ نور ہے جو انسان کو امر کر دیتا ہے, جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا, بلے شاہ سمرنا نہیں گور پیا کوئی اور. وہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یا وہی تو کہتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو, یہ مردہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. تو رزق کون سا؟ وہ آب حیات ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے وہ آب حیات پی لیا تھا کہ وہ اللہ کی تجلی سے, اللہ کے نور سے امر ہو گئے تھے. مجھے یہ سمجھ آتا ہے. ہو سکتا ہے لٹرلی ہو, میں اس کو انکار نہیں کر رہا, لیکن چونکہ مجھے دنیا میں اس کا پروف نہیں ملا, تو جیسے 2019 سے پہلے ہمارے پاس بلیک ہول کا پروف نہیں تھا, اس وقت وہ مفروضہ تھا, آج حقیقت ہے. ہو سکتا ہے کل کو کہیں مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جو سفر تھا وہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو سٹوری ہے, یہ اللہ کی الوہیت کی, اللہ کی توحید کی, اللہ کے مسبب الاسباب ہونے کی کہانی ہے. اس کہانی کے کردار ایک موسیٰ علیہ السلام ہے, اس کہانی کے کردار حضرت خضر علیہ السلام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ میں سیکھوں یا میں اس کو جانوں, تو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پہ اللہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ, وہ ایک بندہ ملے گا خضر, تو اس کو میں نے اپنی لدنا, ہم نے اپنی خاص جناب سے اس کو ایک علم دیا ہے, علم لدنی جسے کہتے ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ باتیں بعد میں سمجھ بھی نہیں آئی. یعنی بچہ مار دیا, کشتی, وہ دیوار, وہ ساری لمبی کہانی ہے, سنانے لگوں گا تو وہ گھنٹہ لگ جائے گا اس کو, تو وہ سارا واقعہ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اس پوری کہانی میں نا, جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں نا, وہ چیپٹر سمجھنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خلیفہ ہیں,
اور یوشع بن نون، اور وہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر وہ گئے، ان کی جو بھنی ہوئی مچھلی تھی ان کے پاس، جو کھانا تھا، یعنی مچھلی پکڑی بھونی کاٹی پکائی سارا کچھ وہاں پہ رکھا، تو وہاں پہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی اس پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے گزر گئے، اس وقت اس کو نہیں دیکھا، اندیکھا کر دیا، آگے گئے تو انہوں نے حضرت یوشع کو کہا کہ میرا کھانا لاؤ. اس نے کہا کہ جی وہ، انہوں نے کہا کہ جی کھانا تو جہاں پہ وہاں پہ آپ نے وضو کیا تھا نا، تو وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں دھو رہا تھا جہاں وہ وضو کر رہا تھا، اس کے چھینٹے وہاں اس پہاڑ پہ پڑے تھے اس مچھلی کے اوپر، تو وہ مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، میں نے یہ دیکھا تھا. تو اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اسی بندے کو تو ملنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تو یہ نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں نبی کو بالکل نہیں پتہ تھا. یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اونٹنی کو پتہ ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے ٹھہرنا ہے، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو نعوذ باللہ نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کس سے ملنا، کیا کرنا ہے. اس کی نشانی حضرت یوشع نے دیکھی، پہچان نہیں سکے. موسیٰ علیہ السلام کو سنائی گئی، فوراً پہچان گئے. کیوں؟ اللہ کا نور. حضرت یوشع بھی نبی تھے لیکن اولو العزم نبی جس طرح حضرت موسیٰ تھے ویسے نہیں تھے، فرق ہے. اللہ یہ ساری کہانیوں میں نشانیاں بتا رہا ہے کہ نبیوں میں بھی ہم نے تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض، 3 سپارہ پہلی آیت، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے کچھ کو بعض کے اوپر فضیلت دے دی. یہ وہ دکھا رہا ہے اللہ کہ حضرت یوشع بھی نبی ہیں لیکن حضرت یوشع کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہا ہے کہ وہ عبد صالح، اس کا نبی ہونے کا کوئی ہو سکتا نبی ہو سکتا نہ ہو، کیونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہو. تو ویسے ایک چیز ہے کہ نبی کو نبی ہی پڑھایا کرتے ہیں. ہاں اصول ہے، نبی عام لوگوں سے پڑھتے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو دودھ بھی ان کی والدہ پلائیں، اور ہم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جن کے وجہ سے موسیٰ ہوئے ہیں، یعنی اول خلق اللہ نوری کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم بہت کچھ خیال کرتے ہیں. تو اللہ یہ کہانیوں کے ذریعے نا ہمیں ہمارے ایمان کے ڈائمینشنز بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے کہاں رہ کے کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے سمجھو. ورنہ اللہ کہتا ہے نا کہ احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کا احسن القصص ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے احسن القصص بنایا کہ وہ جو ہے نا وہ ایک قصے ہیں تاکہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو. یا ہم نے زندگی اور موت کو، سورہ ملک میں کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا اس لیے کہ جان سکیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ نے تو بنایا، اللہ نے تخلیق کیا، اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ہمارے جاننے کی بات کرتا ہے، نام اپنا لگاتا ہے. اسی طرح نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، خضر علیہ السلام کا ہے، بتا میرا ہے کہ یہ ہوتا ہے. علم رمل کیا چیز ہے اور علم جفر کیا چیز ہے؟ علم رمل سر وہ 500 کا علم ہے، 5 سے پھینک کے تو اس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہی نمبروں سے، لیکن مجھے چونکہ آتا نہیں ہے، میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ اس کو پڑھنے کی، میری بالکل عقل سے اوپر سے گزر گیا، تو مجھے نہیں آتا، تو مجھے نہیں پتا. ہاں علم جفر جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ وہ علم ہے جو مال امام ہے، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تنویر ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم جفر کے سب سے بڑے عالم یا سب سے بڑے عامل مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس لیے اس کو علم جفر کہا جاتا ہے. جبکہ انسانی تاریخ میں علم جفر کے سب سے بڑے عامل اور سب سے بڑے عالم کا نام سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے. سرکار عبد المطلب علیہ السلام، اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ مومنوں سے سرگوشیاں کرتا ہے، تو کائنات کا ایک ایسا چھپا ہوا نام، کائنات کا ایک ایسا مقدس ترین نام جو اللہ نے کہا کہ ہم نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیے مختص کیا ہوا تھا اور اس کو ہم نے اپنی پاک جناب میں رکھا ہوا تھا. عبد المطلب علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا کہ نام محمد رکھنا، جبکہ والدہ نام احمد رکھ چکی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے احمد نام رکھا ہے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کا نام محمد ہوگا. محمد کی سنکرونائزیشن، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کی سنکرونائزیشن پوری کائنات میں کوئی ناؤن، کوئی پرناؤن، کوئی ورڈ، کوئی ایڈجیکٹو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سنکرونائز نہیں ہے، کیونکہ لولا لما خلقت الافلاق کا راز ہے. اس نام سے فرشتے سرکار کو جانتے ہیں. یعنی سرکار کے مختلف نام ہیں. سرکار کا جو نام ہے محمد، ٹھیک ہے،
وہ محمد ہے یہاں پہ عالم ارواح تک. جس نام سے سرکار کو فرشتے جانتے ہیں یا انبیاء جانتے ہیں وہ ہے احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وصیت ہے نسمہ احمد, میں تمہیں آنے والے نبی کی ایک بشارت دے کے جا رہا ہوں. واز کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا, وہ روشن آفتاب جس کا نام احمد ہے, نسمہ اس کا نام احمد ہوگا. نبیوں کو سرکار کا تعارف تھا احمد سے, ٹھیک ہے. عرش معلیٰ پہ سرکار کا تعارف ہے حامد سے. مقام محمود پہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا تعارف ہے محمود سے. تو محمد احمد میں حمد تو کامن ہے, حمد تو سب میں کامن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. علم جعفر سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اس علم جعفر کا کوئی بڑا عمل ہوا ہے, اس کو دنیا نہیں جانتی, وہ عقیل ابن ابی طالب ہے. اچھا, سرکار عقیل ابن ابی طالب کے بارے میں ہم کہتے ہیں علم انصاب کے اور علم اعداد کے ماہر تھے. علم اعداد کیا تھا؟ علم ساعت, علم اعداد, یہ سارا جب ملتا ہے تو علم جعفر بنتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی جو ہے وہ نسبت اس لیے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ایز اے سبجیکٹ, ایز اے کریکلم کمپائل کیا تھا. علم جعفر سر اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے, مجھے نہیں آتا, سچی بات ہے. میں اس میں سے سمجھے کہ اٹس لائک این اوشن, تو اس سمندر میں سے کسی کو کوئی ایک آدھ قطرہ مل سکتا ہے, کسی کو ایک بکٹ مل سکتی ہے, ایک پاٹ مل سکتا ہے. تو میرے پاس تو شاید آدھا ڈراپ بھی نہیں ہے, تو یہ بھی عطا سے ملتا ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں. میں بڑا دیانتداری سے باتیں کرتا ہوں جی. میں کبھی, میرے لیے بڑا آسان ہے کہانیاں بنانی ہیں اور جی میں نے کو بڑا کچھ ہے, میرے کو کھ نہیں چاہیے گا. بالکل سیدھی گل ہے. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے. پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا, دنیا کے ٹاپ 5 نیشنز میں ہوگا, اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ڈیکیڈز گیم, اٹس جسٹ ان ایئرس. آپ خود دیکھ لیں گے یہ 2027, 28, 29 پاکستان کے لیے بہت اچھے سال ہیں. یو ول سی اٹ. اور وہ جو ہم پاکستان چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, نہیں پاکستان آگے خوشحالی ہوگی, دنیا بہرے ہو جائیں گی. دنیا پاکستان نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی, لیکن ابھی اس کا آغاز ہوگا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی صبح یہ ہو جائے گا, تو صبح جو ہے نا وہ درخت ایک دم سے پھل نہیں دیتے, شروع ہو جاتا ہے. 27, 28, 29 میں یہ شروع ہو جائے گا, اور پھر آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا پاکستان کھڑا کہاں ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ سر ہاتھ بھی دیکھ لیتے ہیں, دست شناسی بھی, آپ اس پہ بھی آپ کو عبور حاصل ہے. ضرورت اس لیے نہیں اس کو دیکھنے کی پڑتی کہ یہ عادات جو ہے نا یہ بہت بڑی معلومات دیتے تھے. اور اسٹرالوجی کو بھی سمجھتے ہیں, عادات کو بھی سمجھتے ہیں تھوڑی بہت کوشش. ہاں, ہمارے یہ جو اس وقت موجودہ لاٹ ہے لیڈران کی, جی قائدین کی, صحیح ہے, ان کے بارے میں ذرا دو چار ذرا بتا دیجئے. بانی چیئرمین تحریک انصاف کیسی شخصیت ہیں, کیا مستقبل دیکھتے ہیں, کیا ہوگا؟ آئی کے کا جو ذائچہ ہے نا سر, میں نے دیکھا ہے, تو میں ایک بات کہتا ہوں اور بالکل برملا کہتا ہوں کہ آئی کے نے ہماری ساری زوڈک بک جو ہے نا وہ سائنسز کی بکس فلاپ کر دی ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, سیریسلی کہہ رہا ہوں. یعنی ہماری کتابیں, ظاہر بات ہے جب ہم یہ علم پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کتابوں سے ہی پڑھا ہوگا, اور وہ کتابیں کسی نہ کسی ریفرنسز سے, کسی نہ کسی کچھ سینکڑوں سال کی ریسرچ کے بعد ہی لکھی گئی ہوں گی. زوڈک کنسلٹنسی کی جو ٹیکسٹ بکس میں 2 چیزیں ہیں, 2 ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے لائف چارٹ میں لائف تھریٹ ڈبل ڈیجٹ میں چلی جائے, ہی کین ناٹ اسٹینڈ. ٹھیک ہے, ڈبل ڈیجٹ کا مطلب ہے 10. آئی کے از دا مین کہ جس کے چارٹ میں یہ جو ہے وہ لائف تھریٹ 48+ ہے, 5 گنا زیادہ, اینڈ ہی از اسٹینڈنگ ٹال. کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. میں تو یہی کہوں گا نا کہ میری کتاب فیل ہو گئی ہے, کیونکہ میں جس اصول کو فالو کرتا تھا وہ فلاپ ہو گیا. پھر ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ جس شخص کے برتھ چارٹ میں پازیٹیو انرجی کا مطلب ہے اسپرچول کنیکشن. اسپرچول کنیکشن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جن بھوت بابے, لو اسپرچول انرجیز کا مطلب ہے ول آف گاڈ. جس کے چارٹ میں یہ اسپرچول انرجیز جو ہے وہ 1/5 آف دا ہول چارٹ, یعنی 20%, 20%, یعنی 5واں حصہ اس کے ہول چارٹ کا, اگر یہ اسپرچول انرجیز موجود ہیں,
چاہے وہ اکٹھی ہیں چاہے وہ سیگریگیٹڈ ہیں. یعنی 20% آف دا ہول چارٹ اگر اسپرچول انرجیز ہیں ہی کین ٹرن دا ٹیبل اینی ویئر ہی وانٹس. اس کے ذائچے میں 80% اسپرچول کنیکٹیوٹی ہوتے ہوئے بھی وہ جیل میں پھنسا ہوا ہے. تو سر میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا کہ میری کتاب پاس ہو گئی ہے. سر لوگوں دے بچے فیل ہوندے نے, میری کتاباں فیل ہو گئی ہیں. اور نواز شریف صاحب کا چارٹ اچھا ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کوئی بہت بڑی پولیٹیکل ذمہ داری بظاہر نواز شریف صاحب کے اوپر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی پولیٹیکل ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہوں, وہ ابھی نہیں. میرا خیال ہے ہی از آن دی ورج آف ہز ٹینیور, آلموسٹ ریٹائر. آلموسٹ. آصف علی زرداری صاحب کی ہیلتھ کے بہت سیریس کنسرن نظر آ رہے ہیں مجھے, خاص طور کے اوپر. یہ مئی تو شروع ہو گیا ہے, مئی اپریل مئی یا اس کے تھوڑے سے مطلب اگلے اگست سپتمبر تک مجھے ان کی ہیلتھ کے سیریس کنسرنز نظر آ رہے ہیں. اگست سپتمبر تک وہ ان کو ذرا تھوڑا سا ہیلتھ کا دھیان کرنا پڑے گا. باقی از فائن. اور جتنے ویژنری آدمی ہیں, میں نے بہت کم ذائچے دیکھے ہیں سر, مطلب بہت کم ایسے ذائچے دیکھے ہیں جس میں میں نے جو ہے نا ایڈمائریبل حد تک کسی کو ویژنری پایا ہو. آصف زرداری صاحب اس میں ایک ہیں. حالات کو بھانپ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں ان جیسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا مجھے. اور یہ میں بالکل برملا کہتا ہوں, ظاہر سی بات ہے, میرے کسی پارٹی سے کسی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے. میں نے اپنے کام کا جواب اللہ کو دینا ہے. دس وے اور دیٹ وے میں اپنی قبر میں کسی کی فیور کر کے عذاب نہیں بھر سکتا. زرداری صاحب بہت ویژنری آدمی ہے. یعنی سیاست اگر کہا جا سکتا ہے نا, میں نے بہت سیاست دانوں کے ذائچے دیکھے, لیکن زرداری صاحب ایکسٹرا آرڈنری ہے. شہباز شریف صاحب کا چارٹ جو ہے نا وہ کامیابیاں تو دے رہا ہے, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت اب آنے والے کچھ مہینوں میں شاید کہیں سٹاپ والی سچویشن آ رہی ہے. اب اگلی لوٹ آئے گی. جیسے نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ بھی ٹینیور مکمل ہو رہا ہے, تو مجھے شہباز شریف صاحب کا بھی ٹینیور آنے والے کچھ عرصے میں, وہ بہت لمبے عرصے بعد نہیں, جلدی کنکلوڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے اعداد اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بھی جیسے میں نے کہا کہ زرداری صاحب ویژنری ہیں, تو کسی حد تک ویژنری وہ بھی ہیں, لیکن ان کے اندر ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے جو ان کو شاید جو ہے اس وقت بہت احتیاط کرنے, ان کے اندر جذباتیت ہے نا, وہ تھوڑا سا اگر وہ کنٹرول کر لیں تو شی کین بی ویری گڈ. کیونکہ ان کا چارٹ میں نے آج بھی دیکھا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی میں نے, کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میرا ایک بہت اچھا تعلق گورنمنٹ کالج کی وجہ سے کو اینٹی عمران خان لوگوں سے زیادہ ہے. تو وہ میرے کچھ دوست تھے, وہ آج بھی جو ہے ان کے سارے بہت قریب ہیں. تو اس وقت بھی میرا جو ہے انہوں نے مجھے ڈیٹا دیا تھا, تو میں نے اس وقت بھی دیکھا, پھر بعد میں بھی دیکھا. تو یہ ترقی کے اعداد تو تھے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ترقی ملی ہے وہ میرے چارٹ میں نظر نہیں آتی تھی. بالکل سیریس کہہ رہا ہوں. لوگ اپنے جو ہے نا وہ گنواتے ہیں کہ جی میں نے یہ کہا تھا یہ ہو گیا. میں ڈیلیبریٹلی گنواتا ہوں کہ میں نے جب مریم نواز شریف صاحبہ کا چارٹ دیکھا تھا تو مجھے نہیں لگتا تھا یہ سی ایم بنے گی. وہ بن گئی, تو اب بھی ہو سکتا کچھ اور بھی کر جائیں. مجھے فی الحال جو ہے نا وہ کوئی ایسا پرائم منسٹرشپ تو نظر نہیں آتی, لیکن باقی چیزیں ٹھیک ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا ذائچہ جو ہے نا ان میں اندر بھی اور مریم میں ایک چیز کامن ہے, وہ جلد بازی. وہ چیزوں کو نا جلدی ریپ اپ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا بلاول صاحب, تو وہ ذرا خراب کر لیتے ہیں. ان کو چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن ابھی اٹس اے لانگ ٹائم وہ ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے دکھائی دیتے ہیں چارٹ میں, تو نظر نہیں آ رہا. نہیں. اور ہاں ایک چیز میں یہاں عرض کر دوں, آپ شاید نہ پوچھیں اس کے بارے میں نے بار جب ذائچہ دیکھا نا آصفہ بھٹو زرداری کا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آصفہ کا ذائچہ بی بی بے نظیر کے ذائچے سے بہت کلوز ہے. بی بی بے نظیر بھٹو کا ذائچہ, لیڈرشپ, وہ سارا کچھ آصفہ بھٹو زرداری میں مجھے لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی وقت میں آصفہ بھٹو زرداری لیڈ کرتی ہیں پیپلز پارٹی کو آل الون, باقی چونکہ جب لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی انرجیز جو ہے نا آپس میں انٹرمنگل کر رہی ہوتی ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مطلب کوئی, لیکن جس وقت وہ آل الون جو ہے وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہی ہوں گی نا, پیپلز پارٹی کے دھڑے متحد ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہوگی, اور پیپلز پارٹی واقعی پیپلز پارٹی بنے گی. آصفہ بھٹو زرداری کا ذائچہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے. بلاول اور بختاور میں سپارک ضرور ہے, لیکن وہ سپارک نہیں ہے جو بی بی بے نظیر بھٹو کا سپارک تھا.
مولانا فضل الرحمان کا بھی کبھی آپ نے اسٹڈی کیا؟ جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ میرے بھی کوئی اچھا ان سے تعلق ہے، میرا علمی گھرانوں سے تو تعلق رہا نا، اور وہ بظاہر مطلب جو ہے نا وہ انہوں نے ایک دو دفعہ بھیجا تھا مجھے جس وقت یہ مولانا صاحب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے، پھر وہ سارا سین تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا مولانا صاحب بھی بہت زیرک آدمی ہیں. یعنی 3-4 لوگ اگر میں پاکستان کی سیاست میں کہوں نا کہ جو بہت سمجھدار وائز آدمی ہیں سیاست کے حوالے سے، مولانا صاحب بہت زیرک آدمی ہیں. مولانا صاحب بھی بہت دور سے بھانپ لیتے ہیں کہ اب ہونے کے جا رہا ہے. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ عروج جو یہ دیکھ چکے ہیں اتنا تو نہیں، لیکن زوال بھی نہیں ہے. اچھا، یعنی ایسے ہی رہیں گے. ہاں، مجھے ان کا کوئی بہت بڑا عروج جیسے کوئی جو یہ دیکھ چکے ہیں، یعنی اگر جیسے وہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کی تو وہ مجھے بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن ٹھیک ہے. موجودہ جو حکومت ہے کیا یہ اپنی مدت پوری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کاغذ میں تو ایسا نظر نہیں آ رہا، نہیں آتا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جون جولائی کے بعد یعنی سیکنڈ ہاف آف 2026 کے بعد حکومت کی مشکلات بہت تیزی سے بڑھیں گی، اور اس کا ایک فیکٹر بیرونی ہوگا، آؤٹ آف دا پاکستان ہوگا.